اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ ترجمان سندھ حکومت بیرسٹر مرتضی وہاب نے ڈپٹی کمشنر و ایڈمنسٹریٹر ضلع بستی طہا سلیم کے ہمراہ نیو کراچی سیکٹر 11L میں شیرو شہید پارک کا افتتاح کر دیا۔ ضلع بستی میں 100 پارک بحالی منصوبے کے تحت ایک اور پارک کی تزئین و آرائش مکمل کر لی گئی ہے۔ اس موقع پر مرتضی وہاب نے کہا کہ شہریوں کے لیے پارکس کی سہولت صحت مند معاشرے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ 1.5 برس قبل ضلع بستی کے حوالے سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ 100 پارک بحالی منصوبے کے تحت آج 67ویں پارک کا افتتاح کر دیا ہے۔ سندھ حکومت کے ترجمان و مشیر قانون سندھ بیرسٹر مرتضی وہاب نے نیو کراچی میں شیر و شہید پارک کا افتتاح کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے کہ 1.5 برس قبل ضلع بستی کے حوالے سے کیا گیا وعدہ پورا کر دیا۔ آج 67واں پارک کا افتتاح کر دیا ہے۔ ان پارکس کو دیکھنے کے لیے باغباں کمیٹی بنائی تھی۔ یہ علاقے کی امانت تھی جس کو بلدیاتی اداروں نے بچوں کے حوالے کیا ہے۔ آج 67واں پارک ہم نے ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اس کا باضابطہ ریہیبلیٹیشن کے بعد افتتاح کر دیا ہے۔ ان پارکس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا ان کو لک آفٹر کرنے کے لیے وہ یہ تھا کہ ہم نے اہل محلہ کو اس کے ساتھ آن بورڈ کیا اور ہم نے ہر علاقے میں ایک باغبان کمیٹی بنائی تاکہ وہ اہل محلہ پارکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کر سکے اور جو پارکس کے معاملات ہیں ان معاملات کو حل کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں یہ یہاں کے اہل محلہ کی امانت تھی، جس امانت کو ڈی ایم سی سینٹرل نے، آپ کے بلدیاتی اداروں نے ایک بار پھر اس امانت کو پبلک کے حوالے کیا، ان بچوں کے حوالے کیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان پر تنقید کرتے ہوئے مرتضی وہاب بولے کہ اقتدار کی لالچ میں حافظ نعیم الرحمان ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہو گئے جو مودی کا یار ہے۔ نمبر گیم تو دور کی بات، جماعت اسلامی کا گیم ختم ہو گیا ہے۔ اس آدمی کے پاس پہنچ گئے۔ میں تو سنتا تھا جماعت اسلامی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، شہداء کے ساتھ کھڑی ہے، غازیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اس آدمی کے ساتھ پہنچ گئے جو بار بار پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مینا بازار پر کھڑے ہوں اور کہیں کہ نریندر مودی پاکستان کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے، اور پھر اپنے ووٹ کی حوث میں، اپنے اقتدار کی حوث میں اس آدمی کے پاس جا کے بیٹھ جائیں۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ کوئی خاتون سندھ حکومت کی حراست میں نہیں ہے۔ جبران ناصر کی FIR کٹ چکی ہے۔ ایک شخص کے ایسے اغوا ہونے پر تشویش ہے۔